بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ ایوان سچ کے پروگراموں میں ہم نے کنٹرولڈ میڈیسن کی پاکستان میں امپورٹ اور اس حوالے سے قوانین کی جو خلاف ورزیاں ہوئیں اور جو بے ضابطگیاں ہوئیں، اس معاملے کو ہم نے بار بار ان پروگراموں میں اٹھایا اور یہ انتہائی اہم قومی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا اور ماہرین کی بھی یہ رائے ہے کہ پاکستان میں جو کنٹرولڈ میڈیسن ہے ان کی امپورٹ میں قوانین کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ادویات بطور منشیات نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ سمگل کی جاتی ہیں۔ ہمارے ان دعووں کی تصدیق گزشتہ دنوں اس خبر سے بھی ہوئی، جس میں سچ ٹی وی نے ہی یہ خبر بریک کی کہ کراچی میں کیٹامین کی بڑی بھاری مقدار سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ یہ کیٹامین کی مقدار کراچی سے دبئی سمگل کی جا رہی تھی اور ایک اندازے کے مطابق اس کی مالیت 34 ارب روپے تھی۔ اس طرح کے واقعات پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ برطانیہ میں بھی کیٹامین پکڑی گئی تھی، ہانگ کانگ میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا، لاہور ایئرپورٹ پر بھی ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ ہم نے مسلسل اپنے پروگراموں میں حکام کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کیونکہ یہ انتہائی اہم قومی ایشو ہے۔ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اور نہ صرف پاکستان کی انٹرنیشنل سطح پہ بدنامی ہوتی ہے بلکہ لوکل مارکیٹ میں اس دوا کا مس یوز بھی ہوتا ہے جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم نے کس طرح اس معاملے کو اٹھایا اور اس پر پھر ڈریب کے حکام نے کیا ایکشن لیا، آج کے پروگرام میں ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر شہریار ناصر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور ان کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف رانا کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا کامران صاحب نے شروع میں ہی اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور نشاندہی کی تھی انہوں نے کہ پاکستان میں کیٹامین کتنے بڑے پیمانے پر امپورٹ کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو گفتگو کا آغاز ڈاکٹر شہریار صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بیک گراؤنڈ تو ہے ہمارے ان پروگراموں کا، ہم ذکر کرتے رہے۔ اب یہ جو کیٹامین پکڑی گئی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ کس طرح سمگل کی جا رہی تھی اور یہ کیسے، اور پھر اس کے جو ذمہ داران ہیں، ہم اکثر نشاندہی کرتے رہے کہ کہاں پہ اصل فساد کی جڑ کہاں پہ ہے، کون ذمہ دار ہے، کیا ان ذمہ داروں تک پہنچ پائیں گے انویسٹیگیشن کے ادارے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کیٹامین اس دفعہ پکڑی گئی ہے، یہ 1000 سے زائد بوٹلز جو عرق گلاب کی بوٹلز ہیں ان کے اندر بھر کے تو اس کو بیسیکلی ایکسپورٹ کے نام کے اوپر بھیجا جا رہا تھا، ایکسپورٹ کی جا رہی تھی اس کو کاسمیٹک سیٹ کے کاسمیٹک سیٹ اپ کے اوپر۔ ایک کمپنی مبینہ طور پر ابھی میں اس کا نام نہیں لوں گا، جس کا نام پہلے اس میں آیا، پہلے دن بولا گیا کہ جی وہ کمپنی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ایک شپمنٹ بھیجتے ہیں تو آپ کو ایک عدد جو فریٹ فارورڈنگ ایجنسی ہوتی ہے، جو کمپنی ہوتی ہے، جو شپمنٹ کمپنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، اور پورٹ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کسٹم کلیئرنس کے لیے ایجنٹس ہوتے ہیں۔ تو ایک کمپنی جو تھی اس کا نام ہے اسمارٹ ٹیکس، بیسیکلی اس نے یہ دبئی بھیجی، اور جب یہ پکڑی گئی یہاں پر تو 10 ایکسپورٹر کے طور پہ تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ اے این ایف اور کسٹمز دونوں کی یہ ملی جلی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشترکہ کارروائی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جی اب شپمنٹ کمپنی جو ہے اس نے دبئی بھیجی، لیکن آبویسلی اتنی زیادہ مقدار میں جو کیٹامین ہے وہ تو کسی نہ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کی ہی ہوگی نا۔ تو کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے علاوہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ یہ تو ایکسپورٹر تھی کمپنی، پرچہ درج ہوا ہے، پرچہ پہلے نمبر پہ تو جو ایف آئی آر اینٹی نارکوٹکس نے درج کیا اس میں 2 غیر ملکی ہیں، جی بالکل، اور 2 کمپنیاں ہیں، ایک کمپنی اسمارٹ ٹیکس ہے، ایک کمپنی اسمارٹ ٹیکس ہے ایکسپورٹر کے طور پہ استعمال، اور ایک دبئی کی کمپنی ہے جس نے ریسیو کرنا تھا، جو امپورٹر کے طور پہ بک کیا، جس کے نام پہ بک کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب یہ چیزیں عرق محلول کی جو بوٹلز تھیں ان کے اندر بھر کے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اوبویسلی کمپنی کی بھی ساری سیٹنگ اور سارا کچھ اسمارٹ ٹیکس جو ہے وہ کمپنی یہاں ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ تو اے این ایف حکام کو پتہ کرنا چاہیے، بلکہ ایف آئی آر سے پہلے بھی یہ پتہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کس کمپنی نے، شپنگ کمپنی کو کس فارماسیوٹیکل کمپنی نے یہ بک کرائی ہے۔ اچھا، یہ کنفرم ہے کہ اس کے پیچھے فارماسیوٹیکل کمپنی ہی ہوگی؟ یہ اسمارٹ ٹیکس کا نام تو آ گیا، اسمارٹ ٹیکس تو فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں ہے۔ دیکھیں، قانون جو ہے نا اس نے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ثبوت ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب جو بندہ ایک چیز، ممنوعہ چیز ایئرپورٹ پہ لے کے گیا ہے، کہیں پہ کسی اس میں لے کے گیا ہے بندرگاہ کے اوپر، تو ٹیکنیکلی تو وہ رسپانسیبل ہے۔ جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس نے تو اسی بندے کو پکڑنا ہے جو یہ اسمگلنگ کر رہا تھا۔
ٹھیک اب اس اسمگلنگ میں جو گڈس تھی ان کے اوپر کسی کمپنی کا لیبل ہوگا، ساری چیزیں ہوگی، تو وہ ایک کمپنی جس کا نام مبینہ طور پہ میرے خیال میں ایس میڈن کر کے ایک نام کی کمپنی ہے، جس کی یہ ٹوٹل شپمنٹ تھی. لیکن وہ بھی فارماسیوٹیکل کمپنی تو نہیں. فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں ہے، لیکن وہ بہت پرانی جو ہے وہ ایک کاسمیٹک کی کمپنی ہے. اچھا چلے اس پہ بات کریں گے ہم کہ آخر یہ فارماسیوٹیکل کمپنی، یہ جو ہے کاسمیٹکس کمپنی ہوگی یا ٹریڈنگ کمپنی ہوگی، جو بھی ہے یہ اسمارٹ ٹیکس، یہ اسمارٹ ٹیکس نے بھی تو یہ مال کہیں سے لیا ہوگا نا. یہی تو بات ہے. ایف آئی آر میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی کہ جی اگر آپ نے اسمارٹ ٹیکس کا نام لیا تو اسمارٹ ٹیکس بھی تو اگر ایکسپورٹ کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہے، اس نے اوبویسلی سارے کا سارا اسٹاک کسی نہ کسی کمپنی سے لیا ہے نا. اچھا میری بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو وزیر ہیں اینٹی نارکوٹکس کے، ان کے ساتھ بات ہوئی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی بات ہوئی، آج بھی بات ہوئی میری ان کے ساتھ. ٹی وی پہ آنے سے تو وہ گریزاں ہیں، لیکن انہوں نے یہ تصدیق کی ان سارے واقعات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم طے تک پہنچیں گے. پیچھے جو اس کے کمپنی ہے انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو کہ پیچھے کوئی نہ کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی ہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں تو بنتی نہیں ہے، اور کمپنی کے علاوہ کوئی اس کو منگا نہیں سکتا. اور کو منگا نہیں سکتا کمپنی کے علاوہ کوئی میرے خیال میں پروویژن نہیں ہے. ہاں کہیں سے اسمگل ہو کے آئی ہو تو بھی ایک سوالیہ نشان ہے. رانا کامران صاحب نے اس حوالے سے سٹارٹ کیا تھا. آپ نے رانا صاحب یہ سارے معاملے کو، کیٹامین کے معاملے کو شروع میں ہی آپ نے اس کی جستجو کی، تو ایک تو یہ بات اب سامنے آ رہی ہے، وہ ان سارے باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ہم نے جو باتیں کی تھی وہ اسی طرح ہی سچ ثابت ہو رہی ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو کیٹامین اس وقت پکڑی گئی ہے، یہ کیا کوئی ایسی پاسبلٹی بھی ہے کہ یہ لوکل مارکیٹ سے ہی بنی ہو، یہاں سے ہی ملی ہو، یا یہ باہر سے آئی ہوگی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے، بڑا کلیئر سا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کراچی میں کون سی کمپنیاں ہیں جنہوں نے کیٹامین امپورٹ کی ہے. یہ کنٹرول آئٹم ہے. آف کورس اس کے جو ادارے ہیں متعلقہ ان کے پاس اس کی انفارمیشن ہوتی ہے آلموسٹ. تو اب ریکارڈ بھی ہوتا ہے، ریکارڈ بھی ہوتا ہے سارا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کراچی میں کون کون سی کمپنی ہے. ویسے تو آل اوور پاکستان میں ہم نے اس سے پہلے یہ بات اسٹیبلش کرنا پڑے گی کہ یہ آئی باہر سے ہی ہے، امپورٹ کی ہے. یہ تو آپ کو یہ تو امپورٹ پاکستان میں یہ سر ہے امپورٹ آئٹم، یہ ہے ہی امپورٹ آئٹم ہے، کنٹرول آئٹم ہے اور امپورٹ آئٹم ہے. اور یہ متعلقہ ادارے کی ریکمنڈیشن کے بغیر آپ اس کو، اس کی این او سی کے بغیر آپ اس کو امپورٹ نہیں کر سکتے. اب سب سے پہلے ہمیں دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے پکڑنا ہے کہ کون کون سے ہمارے ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے یہ امپورٹ کی. امپورٹر کون ہے؟ اور اس پہ بھی آپ کا تو بڑا کام ہے، آپ نے تو سارے. لیکن میں دیکھیں ایک کمپنی کا میں نام بھی لینا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ دیکھیں کراچی میں جو بعد میں پھر کمپنیوں والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام وہ دیکھیں ہم ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے. ہم صرف یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو ایک کمپنی ہے اس نے کتنی مقدار میں امپورٹ کی، اور جو جتنی مقدار میں انہوں نے امپورٹ کی اس کا جواز کیا ہے، اور کیا کبھی کسی متعلقہ ادارے نے ان سے اس کا کوئی حساب کتاب لیا، اس کا یوز جتنا ہوا اس کی کوئی جو ڈیٹیل انہوں نے رکھنی ہوتی ہے کیا انہوں نے متعلقہ اداروں کو پرووائڈ کی. دیکھیں جیسے آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں، جیسے انوینٹر فارما ہے کراچی میں. انوینٹر فارما نے کراچی میں جو کمپنی ہے، انہوں نے 3 سالوں میں 2018 2019 اور 2020 2018 میں انہوں نے تقریباً 3600 کے جی امپورٹ کی. 3600 کلو گرام صرف 2018 میں. ایک منٹ رکیے رانا صاحب رکیے، یہ جو پکڑی گئی ہے یہ 1086 لیٹر ہے. یہ لیٹر ہے، یہ تو محلول بنا کے اچھا یہ 1086 لیٹر ہے جس کی 34 ارب روپے مالیت بتائی جا رہی ہے. یہ صرف 2018 کی فگر بتا رہا ہوں، 2018 کا فگر بتا رہے. کتنا بتایا آپ نے؟ 3600 کے جی انہوں نے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ متعلقہ ادارہ جو ہمارا ڈریب ہے اس کا ریکارڈ بول رہا ہے. یہ ڈریب کے مطابق انہوں نے 3600 کے جی صرف 2018 میں امپورٹ 3600 کے جی. اور صرف بات یہیں تک نہیں ہے، 2019 میں انہوں نے 3500 کے جی دوبارہ امپورٹ کی. 18 میں 3600 کے جی اور وہ 1 سال میں ختم کر دی. 2019 میں 3500 کے جی انہوں نے اور امپورٹ کی. رانا صاحب ایک بریک لینا پڑ رہی ہے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ رہیے.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बात कर रहे हैं हम कंट्रोल्ड मेडिसिन की स्मगलिंग और उसके मिस यूज़ पे। राणा साहब, आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि केटामीन जो है इन्वेंटर फार्मा कराची की कंपनी, उसने 2018 में 3600 किलोग्राम इंपोर्ट की और 2019 में कितनी की? 3500 केजी। 3500 केजी। और फिर 2020 में फिर 2000 केजी इंपोर्ट की। अब ये तकरीबन 9000 से ज्यादा बनती है। 9000 केजी से ज्यादा सिर्फ एक इन्वेंटर फार्मा जो है इसने इंपोर्ट किया है केटामीन। और ये देखें, और ये वो है जो और दूसरी बात मैं आपको गुजारिश करूं कि ये वो केटामीन है जो ड्रैब के इल्म में है। ये उनका रिकॉर्ड के मुताबिक, इसके अलावा रिकॉर्ड नहीं है, ये अगर कुछ रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड नहीं किया कि वो उसके अलावा है। और ये दूसरा नहीं साहब, ये को पहला मौका नहीं है कि केटामीन, देखिए हमने पहली दफ़ा मई 2021 में हमने ये खबर ब्रेक की थी केटामीन की पाकिस्तान में मिस यूज़ के हवाले से कि पाकिस्तान में केटामीन मिस यूज़ हो रही है, ये कंट्रोल आइटम है। और 2021 मई में हमने इस पे पहला प्रोग्राम किया था और हमने बार बार मुतलका इदारों को, मुतलका हुकाम को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। उसके बाद अब देखें, उसके बाद सबसे पहले जो केटामीन पकड़ी गई, एक यहाँ पे लाहौर के करीब मरीदके की एक जो फूड इंडस्ट्री है, उन्होंने इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। वो कोशिश नहीं की, उन्होंने कर दी। बरतानिया में पकड़ी गई उसकी। अब देखें ये पाकिस्तान की किस लेवल पे बदनामी हो रही है, जरा देखें। एक तो ये छोड़ें जो एक इसके किस तरह कई किस्म के लॉसेस हैं। हमारी रिस्पेक्ट गई, हमारा इमेज गया। डॉक्टर साहब, राणा साहब जिस तरह बता रहे हैं, मतलब एक साइड पे ये केस है हमारे सामने जो ताज़ा तरीन पकड़ा गया 1086 लीटर का, एक साइड पे राणा साहब एक कंपनी का बता रहे हैं कि उस कंपनी ने इंपोर्ट की है ड्रैप के रिकॉर्ड के मुताबिक, बिल्कुल, और वो है तकरीबन 9000 किलोग्राम 3 साल का रिकॉर्ड जो है। अब ये 9000 किलोग्राम का यूज पाकिस्तान में है, इतना यूज इस दवा का? देखिए, एक तो ये है कि यूज तो कंपनियों को डेटा होता है IMS के ऊपर, ठीक। और कंपनियां जब ड्रैप में जाती हैं या जो कंट्रोल ड्रग होती है, क्योंकि ये कभी कंट्रोल में डाल देते हैं, कभी कंट्रोल से निकाल देते हैं, तो ये पहले चूहे बिल्ली का खेल था। लेकिन जब हमने प्रोग्राम किए, मसला उठाया बार बार, तो थोड़ा सेंसिटाइज्ड हो गया मामला। PPM ने भी इसके ऊपर कहा। देखिए, मैं एक चीज बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो लोग अपना फेयर बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, जिन्होंने इसका लीगल यूज किया है, वो तो ये ऑब्वियसली चाहते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो और उन्होंने लेटर भी इसकी लीगलाइजेशन हो, ताकि जो लोग इसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनका सद्देबाब किया जा सके। अब जहां तक आपने बात की ड्रैप का जो तरीकाकार है, इस तरह का जो एक अप्रूवल देने का, वो बेसिकली जो पिछली हिस्ट्री है उसको देख के उन्होंने जो कंपनी है उसको देना होता है, जो कोटा है। अब कोटे में आके ड्रैप ही बेहतर बता सकती है कि कौन सी ऐसी लॉजिक थी कि एक वो कंपनी जो कि मेरे ख्याल में PPMA की मेंबर भी नहीं है, ये जिस कंपनी का उन्होंने नाम लिया वो PPMA की मेंबर नहीं है। ड्रैप की हनीफ साहब, जो ड्रैप की बात, इसमें देखें जो ड्रैप कराची है, ये उसकी जिम्मेदारी बेसिकली कि ड्रैप ये सिंध का कराची की कंपनी। अब देखिए, ड्रैप कराची को चाहिए था कि ये इन्वेंटर फार्मा से उसका सारा रिकॉर्ड लेते कि आपने कहाँ पे यूज की, आपने इतनी मिकदार, उसका हमें डिटेल प्रोवाइड करें। और मैं आपको बताऊं, इन्वेंटर फार्मा के जो मालिक है ना, इम्तियाज साहब, उनसे मेरी बात हुई थी, सही कई दिन पहले उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई ये सारा कुछ मैंने तो ऑन रिकॉर्ड मंगवाया है। और बात तो उनकी ठीक है कि रिकॉर्ड जिस कंपनी का डॉक्टर साहब ने नाम लिया, जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है, पहले तो ये पता करिए किस ग्रुप की है, इसके पीछे हाथ। इसी तरह ये इन्वेंटर फार्मा भी, ये इसका भी कोई दफ्तर हमें कहीं नहीं मिला, ये भी कागजों में कोई बनी बुनी है। देखिए, वो अब वही बात है ना, जब PPMA के लोग कहते हैं कि हमारी मेंबर नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है मेंबर। सर, ये कंपनी मेंबर नहीं होगी, हो सकता है मालकान किसी और नाम से मेंबर हो। हाँ, ये तो एक अलग डिबेट है ना। देखें, ये जो इन्वेस्टिगेशन करना है, ये तो इदारों का काम है ना। इसका मतलब ये है कि ये फेक कंपनी डेवलप की गई किसी, मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम कंफर्म नहीं है। नहीं, इसमें भी तो यही हुआ ना राणा साहब, ये जो पकड़ी गई है केटामीन, इसमें भी तो आगे कॉस्मेटिक्स कंपनी डेवलप। देखिए साहब, ये देखें, ये 9/5/2018 में 600 केजी इंपोर्ट की इन्होंने। मेरा डेट है हमारे पास, ये उसके रिकॉर्ड के मुताबिक एक डेट है हमारे पास, जिस डेट को इन्होंने ये इंपोर्ट की है इन्वेंटर फार्मा ने। ये अगस्त में हुई, ये दिसंबर में हुई 2018 में, दिसंबर 2018 में हुई, फिर इन्होंने जून 2019 में हुई, फिर जुलाई 2019 में 1000 केजी, जून में 500 केजी, फिर 24 सितंबर 2019 में 1000 केजी, फिर 5/11/2019 1000 केजी, फिर जनवरी 2020 में 1000 केजी,
پھر دو مارچ کو 1000 KG. اب اندازہ کریں کہ اس سے بڑا اور اس کیا میں مطلب ہو سکتی ہے بات, کیا بات کریں بندہ. اچھا دوسری بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو لوگ فیئر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے, انہوں نے لیٹر بھی لکھا, وہ کہتے ہیں کہ آن ریکارڈ کرے سارا کچھ, وہ حاضر ہیں. جو لوگ فیئر بزنس کرتے ہیں وہ ٹی وی پہ بھی آ کے اپنی وضاحت کرتے ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں. امتیاز صاحب کو بار بار ہماری طرف سے اب بھی یہ دعوت ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ یہ کہاں پہ آپ یوز کو ہوئی. پتا ہے کہ لاسٹ میٹنگز جو ہوئی پی پی ایم اے کی نارکوٹکس اور ڈریپ کے ساتھ, تو اس میں یہی بات ہوئی کہ اس کو آپ لیگلائز کریں تاکہ جو لوگ کم از کم کام کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں. لیکن ساتھ میں آپ کے علم میں ہے کہ ہر جگہ کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح کے لوگ جو 8-8 میٹنگ ہزار کے بعد کے رانا صاحب کیا بنا, اس سٹوری کو بھی آپ فالو کر رہے تھے کہ ڈریپ نے جب کہا کہ اب اس کو لیگلائز کریں اور کمپنیوں نے بھی کہا, تو پھر اس کا کیا بنا؟ دیکھیں ڈریپ جو ہے نا سارا ایک لیٹر کا کھیل کھیلتا ہے کہ وہ ایک لیٹر ایشو کر دیتے ہیں, کمپنیوں نے لیٹر انہوں نے آگے سے ایک لیٹر ایشو کر دیا کہ کبھی اس کو کنٹرول آئٹم میں شمار کر لیتے ہیں, کبھی اس کو نکال کے ان کو ریلیکسیشن دے دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ اب اینٹی نارکوٹکس کا کام کیا مجھے بتائیں, کیا اس کا کام صرف اس کو پکڑنا نہیں ہے, اس کا کام ہے سد باب کرنا. اینٹی نارکوٹکس والے بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں جو اس کی امپورٹ کی جا دورانی صاحب کی, آپ کی جب دورانی صاحب تھے تو آپ کی بات ہوئی نہیں؟ ہاں سیکٹری اینٹی نارکوٹکس دورانی صاحب تھے, اب تو چینج ہو گئے ہیں, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. اب تو کلیم امام صاحب ہیں, ان سے بھی میں رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ کلیم امام صاحب آئیں اور اس کی وضاحت کریں کہ یہ جو اچھا مجھے صرف ایک بتائیں کہ یہ جو انوینٹر فارما ہے اس کا ایشو کیا ہے, کیوں نہیں پوچھا جاتا اس سے, کیوں نہیں اس کو تلاش کیا جا رہا, کیوں نہیں اس کی جو ڈریپ ہے کیوں نہیں اس پہ ڈریپ کراچی ایکشن لے رہا. ڈریپ کراچی کو چاہیے کہ اس کمپنی کا پتہ کرے, اس کمپنی سے اس کا لے پتہ کرے کہ یہ کیوں, اور یہ کون لوگ ہیں جو ملک کی بعض دفعہ ملک کی بدنامی کا باعث کر رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ انوینٹر فارما اس میں انوالو ہے یا نہیں. کمپنیاں ہیں نا, اور بھی کئی کمپنیاں ڈیٹا ہے کہ کس کمپنی نے کتنا منگوایا. ڈاکٹر صاحب یہ لاسٹ ٹائم اس معاملے کو اس طرح انڈر دا کارپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ کوشش کہاں تک پہنچی ہے؟ جو ڈریپ کے پی پی ایم اے کے لوگ ملے تھے, اجلاس ہوا تھا, طے پایا تھا یہ خاص طور پہ کیٹامین کے حوالے سے. انڈر کارپٹ والی بات, وہ اس میں پی پی ایم اے کا موقف یہ ہے کہ بھائی جو ہم نے پہلے آپ سے منگائی ہے نا, اس کی جیسے ہم کہتے ہیں نا منی ٹریل آپ نہیں مانگیں, آگے سے نیکسٹ سے آپ جو منگائیں گے اس کے لیے آپ ایس او پیز طے کر لیں اور ان ایس او پیز کو ہم لوگ فالو کریں گے. اچھا یہ کمپنیوں نے, امپورٹر کمپنیاں جو تھی انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی. دیکھیں جب کوئی پالیسی میکنگ ہوتی ہے تو اس میں سارے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. پہلا سٹیک ہولڈر اس میں ڈریپ ہے, پھر اس میں اینٹی نارکوٹکس ہے, پھر اس کے بعد پی پی ایم اے آتی ہے. تو سب لوگوں نے جب ایک میٹنگ کی تو اس میں سجیشن پی پی ایم اے کی طرف سے یہ آئی کہ جو پچھلا سارا کچھ ہو گیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, مٹی پاؤ, یا مطلب اتنی بھاری مقدار میں کیٹامین پہ مٹی پاؤ کہ جی آپ وہ والا ریکارڈ, ابھی پاسبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس ریکارڈ کو مینٹین کرنا, یا ہم ریکارڈ دے نہیں سکتے. اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کوٹا ملتا ہے وہ پہلے ملتا ہوتا تھا پچھلی ہسٹری پہ. اگر آپ نے 600 منگایا تو 600 کو 800 کر لیا, 800 کو 1000 کر لیا. آپ کے پاس ایک ویلڈ ریزن, ایک ویلڈ لاجک ہونی چاہیے کہ پہلے والا آپ نے کہاں بنا کیا, کہاں کنزیوم کیا. اگر نہیں کیا تو جو را مٹیریل بچا تھا اس را مٹیریل کو آپ نے ڈسپوز آف بھی کرنا ہوتا ہے ان پریزنس آف اینٹی نارکوٹکس فورس, جیسا کہ بھی رانا صاحب نے کہا کہ فورس کا کام ہے. لیکن ابھی تک وہ والا معاملہ وہیں کا وہیں چل رہا ہے. ڈریپ اور نارکوٹکس اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ آئندہ سے آپ کو ہم ود آؤٹ پریویس ہسٹری ہم آپ کو منگانے دیں گے ود ڈاکومنٹیشن. بٹ جو پچھلی والی بات ہے وہ پینڈنگ ہے. اصولی اتفاق ہو گیا, اصولی اتفاق ہو گیا. بریک لینی پڑ رہی ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, میرے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید ایوان سچ میں. رانا صاحب آپ نے یہ انوینٹر فارما کا جو ریکارڈ بتایا, مجھے تو اندازہ ہے جس طرح آپ نے یہ ریکارڈ حاصل کیا اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اس کے لیے. اب مزید بھی ظاہر ہے اب کمپنیوں کا اور ڈریپ کا یہ معاملہ جس طرح طے پا گیا ہے کہ ختم کریں پچھلا اور آگے سے نیا ایس او پی طے کرتے ہیں. اب جو آپ ریکارڈ لے رہے ہیں کمپنیوں کا, جن کا مزید لے رہے ہیں, اور یہ جو اس کے بعد کا ریکارڈ ہے, تو وہ ریکارڈ ایزی مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں حنیف صاحب دیکھیں میرے پاس صرف 3 سال کا ریکارڈ ہے, جس میں تقریباً یہ کافی کمپنیاں ہیں جن کے بھی آپ کے علم میں ہیں, کچھ آلموسٹ 10 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ کمپنیاں بنتی ہیں جنہوں نے کافی مقدار میں
کیٹامین امپورٹ کی ہے. تو یہ ہمیں متعلقہ ادارے سے جو شکوہ ہے نا, جو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں, لیکن کم از کم ہم اپنا اگر ان کی آواز بن رہے ہیں تو ہمیں ریکارڈ تو پرووائڈ کرنا چاہیے ان کو. ہم تو ریکارڈ کے لیے بھی منتیں کرتے ہیں ان کی, اور پتہ نہیں کیوں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں جب جو انہیں بڑے ایزیلی ہمیں ریکارڈ لے تو لیں گے, ہم پہلے بھی تو لے لیا, ریکارڈ تو مل ہی جائے گا. لیکن وہ جیسے کہ اداروں میں بھی جس طرح رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ کے لیے ایک سمپل آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور آپ کو میں سمجھتا ہوں اداروں میں بھی ابھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو, اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اور ہم ان لوگوں کے بھی مشکور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ادارے اگر سروائیو کر رہے ہیں تو شاید ان میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی مخلص ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کا خاتمہ کرنے. اگلے پروگرام تک میرا خیال ہے کہ آپ تازہ ریکارڈ لے آئیں گے پروگرام میں, جو کوشش تو کریں گے جی انشاءاللہ. جتنا یہ آپ نے پہلے کا ریکارڈ پیش کیا اور نیا فریش, لیکن ہم بار بار ایک ہی گزارش کرتے ہیں ڈرائیو سے بھی کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے صرف آپ ان کا ریکارڈ مانگیں کہ انہوں نے کہاں پہ یوز. ڈرائیو کیوں مانگ, ڈرائیو کے پاس اپنے پاس نہیں ہے. نہیں جو یوز کی بات کر رہا ہوں, یوز کے بعد ان کے پاس ہونا چاہیے, ڈرائیو کے پاس ہونا چاہیے ریکارڈ, اس ڈرائیو میں مانگنے والی کیا کا بات بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہے تو ان سے لے لیں, ان سے مانگیں. ایسا یہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل, یہ قانون کی وہ بات نہیں ہے, یہ تو ایس او پیز آلریڈی طے ہیں کہ آپ نے جو منگوانا ہے آپ کے پاس اس کی لاجک ہونی چاہیے. آپ نے پری اپروول کے ساتھ جو آیا ہے اس کے یوز کی لاجک ہونی چاہیے, اور آئی ایم ایس پہ سارا ڈیٹا ہونا چاہیے. جیسے پراپر آپ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جیسے منی ٹریل ہوتی ہے اسی طرح کا سسٹم ہے, تو پورا آپ کے پاس تو ڈیٹا پورا ہے. نہیں صاحب, ایک اور آپ سے ایک خبر دوں آپ کو کہ دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کچھ کمپنیوں کو نوازا گیا اور کچھ مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کی کچھ ادویات کی. آنے والے وقت میں بھی وہ کل کے پروگرام میں ہم کل کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ یہ جو نیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو پکڑی گئی ہے کیٹامین اتنی بڑی تعداد میں, اگر اسی کیس کو ٹیسٹ کیس بنا لے ہمارے ادارے اور متعلقہ لوگ, تو کیا اس کو ٹیسٹ کیس بنا کر اس بڑے پیمانے پر یہ جو دھندا ہوتا ہے مبینہ طور پر اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بدنامی سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کیا نہیں ہو سکتا اگر ساری چیزیں کرنے والی ہوں. اگر آپ دیکھ لیں کہ جو کمپنی یہاں سے کوئی چیز لے کے جا رہی ہے, شپمنٹ کمپنی بھی ہے, جو بھی ہے, فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, امپورٹر ہے, ایکسپورٹر ہے, کاسمیٹک ہے, پاکستان کے اندر رہ کے بزنس کرتی ہے نا, تو اسی کو آپ ٹریس آؤٹ کر لیں کہ اس نے کہاں سے لی. اگر باہر سے بھی اسمگلنگ کر کے لائے ہیں تو بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس روٹ سے لے کے ہیں, کیسے لے کے ہیں. اداروں نے ایفیشنسی کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ کو پتہ چلا, ورنہ یہ عام بات نہیں ہے کہ گلاب کی بوٹل ہے اور اس کے اندر آپ نے محلول بنایا ہوا ہے اور اس محلول کے اندر کیٹامین ہے. یہ بھی تو کسی طرح کی ٹیسٹنگ سے, کسی طرح کی انٹیلیجنس سے, کسی طرح کی ٹیکنیک سے, اسکل سے پتہ لگا. یہ بڑا ایک بریک تھرو ہے کہ آپ نے یہ پکڑ لیا. مزید کیا خدشات ہمارے کیا ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس خدا نخواستہ نہ بن پائے اور ملزم پھر دیکھیں اگین وہی بات ہے نا, ایک یہ ڈرگز ہیں, اس میں ڈرگز امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن جب اسمگلنگ کی بات ہوتی ہے تو اسمگلنگ کرنے والے کو بھی آپ کو سامنے لانا چاہیے. ہسٹری ہے نا, جن لوگوں نے برطانیہ میں پاکستان کا نام بدنام کیا وہ تو اچھے خاصے یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں. ان کو کسی نے پوچھا کیا؟ پچھلے دنوں جو کیٹامین پکڑی گئی ہے اس کو کسی نے پوچھا کیا؟ اب اس پہ بھی فرضی لوگوں پہ پرچے دے دیے گئے. ایشو تو یہی ہے نا جو یہ بار بار ہمت کرتے ہیں. اگر پراپر کسی بندے کو پکڑا جائے اور جو انوالومنٹ کو پکڑا جائے گا تو دوبارہ یہ ہمت نہیں ہوگی. اس میں میرا خیال ہے کہ پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے, کلوزنگ بھی ہے, اور میرا تو یہی نقطہ نظر ہے کہ اس میں صرف اور صرف یہ دریافت کر لیا جائے کہ یہ جو کمپنی ایکسپورٹر ہے اس ایکسپورٹر صاحب نے لی کہاں سے. بس اگر تو انہوں نے پاکستان کی کسی بھی کمپنی سے لی ہے بالکل تو اس کمپنی سے پوچھا جائے. بے شک اگر انہوں نے خود باہر سے سمگل کی ہے تو بھی سوالیہ نشان ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اپنے انتہائی ذمہ دار اداروں سے کہ وہ اس معاملے کو بڑی خوش اسلوبی سے حل کریں گے. جس طرح بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب جو وزیر ہیں اینٹی نارکوٹکس کے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس کیس پہ. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ملزم پکڑے گئے ہیں, مزید بھی گرفتاریاں ہوں گی, اور ان کا تو یہ بڑا وہ کہہ رہے ہیں, میرا تو فرم بلیو ہے اس بات پر کہ یہ جو اصل ذمہ دار ہیں جو فارماسیوٹیکل کے لوگ اگر ہوئے وہ بھی پکڑے جائیں گے, کوئی اور اگر سمگلنگ میں ملوث ہوا تو وہ بھی پکڑے جائیں گے, اور بریگیڈیئر صاحب پرعزم ہیں کہ اس کیس کو وہ ٹیسٹ کیس کے طور پر ڈیل کریں گے. اسی اچھی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.